by our British by the British government जब वो सब कॉन्टिनेंट पे अपनी ताकत एक्सरसाइज करती। जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है ना, आपने ये एक दफ़ा यहाँ समझना होगा। सोसाइटी के अंदर कुछ नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, हमें सोसाइटी के अंदर कुछ जो भी वायलेशंस होती हैं, वायलेशंस ऑफ राइट्स, हमें उनसे एक पॉइंट पे डील करना आ जाता है कि हम उनके साथ कैसे डील करें। एक पुलिस होगी, FIR होगी, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ट्रायल होगा एंड या इसका प्रोसेस। किसी ने एक पॉइंट पे बैठ के कहा कि ठीक है ये नॉर्म और ये कस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम इसको एक दफ़ा कहीं पे लिख दें ताकि अगर किसी और ने आके इसको कंसल्ट करना हो तो उसको ये रेडीली अवेलेबल हो। और लिखने का ये मतलब होता है कि आप इस चीज़ से आप डेविएट नहीं कर सकते जो प्रोसीजर आपको दिया। तो ह्यूमन राइट्स जो रिलीजन के थ्रू आए, जो स्ट्रगल के थ्रू आए, अंग्रेज़ों ने समझा कि हम इसको एक जगह कोडिफाई करके रखें, और उसको कोडिफाई किस फॉर्म में किया, वो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग ना ये काइंडली League of Nations ceased to exist because it was unable to prevent World War II. उसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस को ख़त्म किया गया और अब यूनाइटेड नेशंस के जो अब उसका जो स्ट्रक्चर है वो सबके पास आ गए हैं। अच्छा, जिसके पास शॉट है वो ज़रा शेयर कर ले काइंडली किसी और के साथ, और अगर शेयर नहीं कर सकते तो फोटो लेके अपने पास रखें, आपको पहुंच जाएगा बाद में किसी और से। लेकिन आप प्लीज़ काइंडली एलाइड पावर्स वर्सेस एक्सिस पावर्स का जो भी चक्कर चल रहा था, उन्होंने डिसाइड किया कि टू प्रिवेंट एनी गवर्नमेंट और एनी स्टेट इन द वर्ल्ड फ्रॉम बीइंग एबल टू ट्रैम्पल ऑन अ पॉपुलेशंस ह्यूमन राइट्स, हम इन सारी ह्यूमन राइट्स को एक जगह लिख देंगे एंड दिस विल सर्व एज द सोल ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल टाइम टू कम। तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये मानी जाती है कि इट इज़ द सोल ऑफ ह्यूमन राइट्स, और सारे ह्यूमन राइट्स इस डॉक्यूमेंट इस बेसिक चार्टर से फ्लो करते हैं। लेकिन द UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इट इज़ नॉट अ बाइंडिंग ट्रीटी। पाकिस्तान अगर कोई ह्यूमन राइट्स इसमें लिखा हुआ वायलेट करता है तो कोई और सॉवरेन पावर आप ये नहीं कह सकते कि आप ये राइट्स इन्फोर्स करें, या कोई प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन नहीं है कि कोई अदालत में जाए और कहे कि मैंने ये फलाना राइट गारंटीड इन द UDHR ये वायलेट हो रहा है और मुझे इस राइट को ये राइट मेरा गारंटी है, ऐसा कोई तरीका नहीं। नॉन बाइंडिंग होने का मतलब ये है कि आप पे वो कोई इन्फोर्स नहीं आपसे वो करवा सकता इस पूरी ट्रीटी। लेकिन इवन दो ये ट्रीटी इन्फोर्सेबल नहीं है, जो इसके अंदर अब आप आर्टिकल्स देखोगे ना जो आगे जाके मैंने सारे प्रोवाइड किए हैं, ये सारे आर्टिकल्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर लैंग्वेज चेंज करके इन्हीं का जो बेसिक थीम है ये प्रोवाइड किया गया। तो अगर आप देखते हो कि फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, डिग्निटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे जितने भी हैं ना, ये आपके अपने मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आपके लिए ऑलरेडी गारंटी होती है। तो ह्यूमन राइट्स अब हमें आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हो रहा है ये एक इतना वेग कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास लिखे हुए ऑलरेडी कि आपके एज पीपल क्या राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को आप एक दफ़ा ज़रा देखें। कुछ मैं पूरी तो इतना टाइम नहीं कि मैं आपके साथ पूरी ये लेजिस्लेशन देखूँ, लेकिन कुछ जो उसके अंदर से ज़रा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आई थिंक इट वुड बी इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 1 मैं एक दफ़ा रीड आउट करता हूँ। All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. कोई ये बता सकते कि डिग्निटी क्या चीज़ है? इज्जत, रेपुटेशन, वक़ार। लेकिन ये बात कहने की क्या वैल्यू है कि सारे इंसान इक्वल है डिग्निटी, या किसी की एक जैसी, एक जितनी इज्जत, इसको हम एज लॉयर्स किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वोक कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या हमें नजर आती है? डिग्निटी ये कहना कि इंसान के पास इसके अंदर क्लास डिस्क्रिमिनेशन ना हो,
عزت ہو, آپ ڈسکرمنیٹ نہ کر سکو, آپ کہو کہ ایکول ہے ہر کوئی, ایک جتنی عزت ہے, تاکہ آپ آپس میں کسی کے ساتھ ڈسکرمنیٹ نہ کر سکو. ایکویلٹی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ کوئی انسان ایک اور انسان سے کم تر نہیں, سارے انسان ایکول ہیں اور آپ ان سے ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے آن دا بیسس آف اینی مین میڈ ڈسٹنکشن. اور ڈسٹنکشنس کیا ہیں ابھی آگے بڑھتے ہیں. جو ڈگنیٹی کا فارمل کانسیپٹ ہے نا, اس کو کہیں پہ ان ورڈز ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ یہ ڈگنیٹی ہے. اگر آپ قرآن کو دیکھتے ہیں, اگر آپ ویسٹرن فلاسفی کو دیکھتے ہیں, تو جو کامن تھیم رن کرتے ہیں نا ان دا کانسیپٹ آف ڈگنیٹی از کہ ڈگنیٹی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جانور سے ڈسٹنگوش کرتی ہے. کیا چیزیں انسان کو جانور سے ڈسٹنگوش کرتی ہیں؟ وہ ہے فار ایگزامپل یور انٹلیکٹ, یور فیکلٹیز آف ریزننگ, میموری, انڈرسٹینڈنگ, لینگویج. یہ ساری جو آپ کے پاس پاورز ہیں, انٹلیکچوئل پاورز, یہ آپ کو ڈسٹنگوش کرتی ہیں جانور سے. میں نے ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل ایک دفعہ پڑھا تھا, سائنٹیفک آرٹیکل تھا. اس میں یہ بتایا ہوا تھا کہ جو انسان اور باندر کا ڈی این اے کا پرسنٹیج ڈفرینس ہے نا, وہ 2% سے زیادہ نہیں. تو اگر ایک باندر کی ہے 98% اس کا ڈی این اے میچ کرتا ہے انسان کے ساتھ, بس 2% کی ڈسٹنکشن ہے جس کی وجہ سے باندر ابھی تک درختوں کے اندر کیلے کھاتا رہتا ہے. اور انسان نے یہ ٹیبلٹ بھی بنا لی ہے, ہم نے یہ بلڈنگس بھی کھڑی کر لی ہیں, آئی فون بھی بنایا ہوا ہے, اینڈرائڈ بھی ہے, بس 2% کا ڈی این اے ڈفرینس ہے انسان اور جانور. تو جو ہماری پاورز آف انٹلیکچوئل ریزننگ ہے, یہ ہمیں ڈسٹنگوش کرتی ہیں فرام اینیملس, اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی وی ہیو ڈگنیٹی. اور ڈگنیٹی پھر ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے پاس بائی ورچو آف بینگ بورن اے ہیومن بینگ موجود ہے. ڈگنیٹی آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اگر آپ ایک انسان ہو, آپ کے پاس ڈگنیٹی ہے. تو یہ ایک قرآنک نوشن آف ڈگنیٹی بھی ہے اور یہ ایک ویسٹرن نوشن آف ڈگنیٹی بھی ہے. دونوں تقریباً آپس میں سیم ہیں. اور اس کی پریکٹیکل ویلیو جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا, وہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ اگر ہر انسان کی ایکول ڈگنیٹی ہے, اگر وہ ایکول طریقے سے انٹلیکچوئل پاورز آف ریزننگ وغیرہ اس کے پاس ہے, تو کوئی بھی آدمی ایک دوسرے انسان کے خلاف یا کوئی بھی اسٹیٹ یا کوئی بھی حکومت یا کسی قسم کی بھی کوئی قوت آ کے ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتی, آپ سے کوئی بھی کیٹیگری آف رائٹس چھین نہیں سکتی. جو بھی آپ کے انسانی حقوق ہیں بائی ورچو آف بینگ بورن اے ہیومن بینگ, وہ آپ کے پاس موجود ہیں. تو یہ ایک پہلا آ گیا کانسیپٹ آف ڈگنیٹی اینڈ ایکوالٹی. ایکوالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ذرا زیادہ آسان ہے. بس ایک انسان, سارے انسان اگر آپ اس میں ایکول ہیں تو ڈسکرمنیشن آپ اپنے بیچ میں نہیں کر سکتے. دوسرا آرٹیکل اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر جو جن فیچرز پہ عام طور پہ ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں. اس کے اندر کہا گیا ہے that they are features such as race, such as color, the color of your skin, your gender, the language you speak, آپ کا سوشل اوریجن کیا ہے, آپ کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کے پولیٹیکل ویوز کیا ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کتنی پراپرٹی آپ اون کرتے ہیں. اس زمانے میں اس بیسس پہ بھی ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے. جو رومن ٹائمس تھے, جو رومن ایمپائر تھا, اس کے اندر آپ گورنمنٹ کے اندر تب تک نہیں آ سکتے تھے جب تک آپ فرسٹلی مرد نہ ہو, اور آپ کے پاس سرٹن لیول آف پراپرٹی ہونی پڑتی تھی, اونرشپ آف پراپرٹی ہونی پڑتی تھی ٹو بی ایبل ٹو بیکم اے پارٹ آف دا. دیٹ واز ون آف دا بیسس آف وچ ڈسکرمنیشن واز کریڈ. تو یہاں پہ یہ سارے فیچرز مینشن کیے ہیں کہ ان فیچرز کی بیسس پہ کوئی بھی حکومت اپنے پاپولیشن کے انسانوں میں ڈسٹنگوش نہیں کر سکتی. یہ ساری مین میڈ ڈسٹنکشنز ہیں, اللہ میاں کی یا نیچر کی دی ہوئی ڈسٹنکشنز نہیں ہیں. ان دی آئیز آف گاڈ یو آر آل ایکول, یو آر آل ایکولی ہز چلڈرن. وہ ایک آن دا بیسس آف کلر آف یور اسکن ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے. تو اس لیے جو بھی ہماری ڈسٹنکشنز ہیں یہ مین میڈ ڈسٹنکشن. اب پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو ڈسکرمنیشن پاکستان کے اندر بہت کامنلی کی جاتی ہے. کچھ کیٹیگری آف لوگ ہیں جن کو شاید اس یونیورسٹی کے اندر بھی ایڈمیشن
آتا ہے دینے سے ریفیوز کرتا ہے. ایمڈیز ہوتے ہیں, ریسٹرکشن پلیس کی جاتی ہے اسٹورس کے دروازوں پہ بھی کہ آپ اس جگہ کو ایکسیس نہیں کر سکتے. کرسچنز ہوتے ہیں, ان کو جو جس قسم کی جو پولیس ہے وہ اسٹیٹ فنکشن نہیں ہے. پولیس از ریپرزنٹیشن آف دا اسٹیٹ. جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ کرسچنس کو اس طرح ڈیل نہیں کرتی جس طرح وہ ایک مسلم سٹیزن کو ڈیل کرے گی. میرے آفس میں ہی نا ایک جو رات کے وقت آئی تھنک کسی شادی سے ہو کے جا رہا تھا. اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیس والے ہوتے ہیں, ایون سم آف یو, every one of us is very keen to be able to distinguish کہ یہ بندہ اس کو دیکھ کے ساتھ ہوتا چاہیے یہ ایک پرٹیکولر ریلیجس بیک گراؤنڈ سے یا سوشل بیک گراؤنڈ سے. تو وہ ذرا رات کے وقت آ رہا تھا ایک شادی سے ہو کے, اپنی کزن کی شادی سے ہو کے, تو اس کو ایک پولیس والے نے روک لیا. اور روکا کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کیونکہ وہ کرسچن تھی. اس کے ریلیجن یا اور اس کی سوشل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس کو روکا گیا. اور پولیس والے نے اسے مطلب وہ ڈٹرمن یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نے کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کیا یا یہ کوئی ڈرگ کیری تو نہیں کرا. تو آف کورس وہ کچھ نہیں اس نے کیری کیا ہوا تھا اس وقت, ہی واز ٹوٹلی سوبر اسٹیٹ. بٹ خیر پولیس والے نے اس پہ ایک پرچہ کروایا جھوٹا, اور اس پہ پرچے میں کہتا ہے کہ اس سے میں نے برآمد کیا ایک باٹل وسکی. تو بہت آسان ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ آپ کسی پہ بھی فالسلی ایویڈنس پلانٹ کر دو, اور یہ باٹل ایسی چیز ہے کہ آپ پولیس والے نے بس ایک اسٹور کے اندر تلاش کریں اس کو باٹل آف وسکی یا کوئی بھی ڈرگ مل جائے گا. تو چیزیں پولیس والے کے پاس بہت کامنلی اویلیبل. اس نے اس پہ پلانٹ کر دیا. پلانٹ کرنے کے بعد اس کو اریسٹ بھی کر دیا. اب دیکھیں ہم وکیل ہیں اور ہماری ریفرنسز ایٹ لیسٹ پولیس کے ساتھ کافی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں, اور جو ہماری منشی ہوتی ہے ان کو بھی پولیس والے اور کورٹ کے جو آفیشلز ہوتے ہیں دے نو دیٹ, اور کیونکہ ان کا ہر روز ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے. بٹ خیر اس نے کہا کہ میں فلاں وکیل کے ساتھ کام کرتا ہوں, فلانا میرا باس ہے, انہوں نے کوئی نہیں سنا. تو خیر اس کو ایک رات انہوں نے اس کو اسٹیشن کے اندر رکھا. اس کے اگلے دن میجسٹریٹ کے سامنے پیش کروایا گیا, اور ایونچولی ہوا یہ کہ اس کو ایک بانڈ پہ پروبیشن پہ فری کیا. ہی واز ناٹ ڈکلیئر ٹو بی ناٹ گلٹی, ہی واز ناٹ اکویٹڈ آف دا چارج کہ اس نے کوئی کرمنالٹی انوالو نہیں تھی. اس کو کنسیشن یہ دیا گیا میجسٹریٹ کی طرف سے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مائنر offense ہے, ہم اس کو کمیونٹی سروس پروبیشن کی بیسس پہ ہم اس کو ریلیز کر دیتے ہیں. تو یہ جو لیگل سسٹم ہے یہ اسٹیٹ کنٹرول ہے, یہ اسٹیٹ کی ایک ریپرزنٹیشن. تو اگر یہی سسٹم آپ کے خلاف ڈسکریمنیٹ کرے گا آن دا بیسس آف دا کلر آف یور اسکن اینڈ یور ریلیجیس بلیفس اینڈ یور سوشل بیک گراؤنڈ, تو آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کے انسانی حقوق جو دین ہے وہ وائلیٹ ہو. تو یہ ایک ایگزامپل آ گیا آپ کے پاس کہ کس طرح یہ جو مین میں ڈسٹنکشنز ہیں ان کی بیسس ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو پی ٹی ایم تھی, پروٹیسٹ موومنٹ جو پاکستان تحفظ موومنٹ تھی, وہ کس بیک گراؤنڈ کس سوشل ریلیجن کے لوگ تھے کسی کو پتہ ہے؟ کہاں سے وہ سارے لوگ بلانگ کرتے تھے؟ موسٹلی فرام بلوچستان, موسٹلی فرام کے پی کے جو سارے ٹرائبل ایریاز ہیں, پشتو اسپیکنگ لوگ جتنے بھی ہیں سارے, وہ سارے لوگ وہاں سے بلانگ کرتے تھے. وہ ان کی لینگویج تھی, وہ ان کی سوشل ریلیجن, اور وہ اس چیز کے خلاف لڑ رہے تھے کہ ملٹری ہمارے علاقوں میں آپریشنس کیری آؤٹ کرتی ہے اور ملٹری ہمارے حقوق کو انشور نہیں کرتی. اگر ہم ان لوگوں کو کہیں کہ آپ کے پاس رائٹ آف پروٹیسٹ نہیں ہے, آن واٹ بیسس؟ آن دا بیسس کہ آپ لوگ پشتو بولتے ہیں, آن دا بیسس آف کہ آپ لوگ پنجابی نہیں ہیں, آن دا بیسس کہ آپ صرف کے پی کے سے بلانگ کرتے ہیں. تو وہ جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے, جو یہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس اور ہماری کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتی ہے, اگر ہم ان کو اس بیسس پہ نہ دیں تو وہ ڈسکریمنیشن ہے ان لوگوں کے. بے شک آپ لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں ان سے, ان کے پاس جو رائٹ آف پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ رائٹ اویلیبل ہونا چاہیے, وہ رائٹ